السلام علیکم ناظرین، پروگرام توانا پاکستان شائقان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر محمود۔ ناظرین، آج ہم شاہراہ ریشم کے اوپر، سلک روٹ کے اوپر واقع ایک خوبصورت ترین شہر کے اندر بیٹھے ہیں جس کا نام ایبٹ آباد ہے۔ ذاتی طور پر مجھے بہت زیادہ یہ شہر پسند ہے، اور جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی صحت کو ایک گھن کی طرح کھاتا جا رہا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہماری کتنی پاپولیشن ایسی ہے جو ذیابیطس یا شوگر کا شکار ہو چکی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم مختصراً ذیابیطس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور زیادہ ہمارا فوکس ہوگا اس کی پیچیدگیوں کی طرف۔ اب اس میں بھی کئی طرح کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں ڈائبٹیز میں، زیادہ ہمارا اس میں فردر فوکس ہوگا جو ہمارے اعصاب ہیں، نیوروپیتھی، اس کے اوپر ڈائبٹیز کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے، اور دوسری جو ایک کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں ویسکولوپیتھی کہتے ہیں، جو ہماری بلڈ ویسلز کو کس طرح ڈائبٹیز ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان تمام پہلوؤں کے اوپر، اور اس کا جو آؤٹ کم نکلتا ہے وہ بہت ہی خوفناک ناظرین نکلتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو ایک معمولی سا زخم لگتا ہے پاؤں میں یا ہاتھ میں، اور وہ زخم جو ہے مندمل نہیں ہو پاتا، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ گینگرین یا ٹیشو ڈیڈ ہو جاتا ہے، اور مجبوراً زہر کو باقی جسم میں پھیلنے سے بچانے کے لیے مریض کی انگلی، مریض کا ہاتھ، مریض کی پاؤں کی انگلی، اس کا پاؤں، یہاں تک کہ پوری ٹانگ بھی کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ان تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر سید غلام مرزا، جو کہ ایبٹ آباد کے ایک معروف کنسلٹنٹ فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ ڈاکٹر صاحب نے جناب MBBS ڈاؤ میڈیکل کالج سے کیا، اور اس کے بعد ممبرشپ بھی حاصل کی کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان، اور ڈاکٹر صاحب نے پھر UK سے MRCGP بھی کیا، اور ماسٹرز ان سائنس MSc بھی ایکسکلوسیولی UK سے ڈائبٹیز میں کیا۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ تو جس طرح پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ایک بڑی تیزی سے وبائی صورتحال اختیار کر گئی ہوئی ہے، تو سر اس وقت ہمارے ملک میں کتنے لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں جن کو ڈائگنوز ہو گیا ہوا جو ریکارڈ پر ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی ڈائگنوز نہیں ہو پائے؟ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے کہ جو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور کیونکہ یہ مرض براہ راست اچانک سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہوتا، اس لیے اس میں زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو اس وقت تقریباً 589 ملین لوگ ایسے موجود ہیں جنہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جی، جنہیں پتہ ہے کہ انہیں ڈائبٹیز ہے۔ اور اس سے زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ بائی 2050 یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فگر بڑھ کے 852 ملین پیپل تک چلی جائے گی، 80 کروڑ تک۔ جی، یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 45% رائز بنتا ہے اوور دا نیکسٹ 25 ایئرس۔ تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آپ شاید ناظرین بھی سن کے حیران ہوں گے کہ گلوبلی پوری دنیا میں 12% گلوبل ہیلتھ ایکسپینڈیچر صرف ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں کے علاج کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ 12%۔ اور یہ کوئی تھوڑا سا اماؤنٹ نہیں ہے، یہ تقریباً 1000 ارب ڈالر کے قریب بنتا ہے سالانہ۔ ارب ڈالر؟ جی، 1000 ارب ڈالر پر ایئر۔ تو یہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے جو ذیابیطس اور اس کی پیچیدگیوں کو ٹریٹ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس سے اس کی جو ہے نا وہ شدت کا، آپ یہ دیکھ لیں نا کہ دنیا میں ہر 3 سیکنڈ کے بعد ایک نیا پیشنٹ ڈائبٹیز کا ڈائگنوز ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، ایوری 3 سیکنڈز، 1 منٹ میں 20 پیشنٹ۔ جی، اور ہر 6 منٹ میں ایک ڈیتھ ہو رہی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اعداد و شمار ہیں۔ جی، اچھا پاکستان کو، جی بالکل، اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو 2024 کا جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس، IDF کا ڈیٹا ہے، انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا ڈیٹا ہے یہ، کہ ہمارے پاس تقریباً 31.4 ملین ڈائبٹکس تھے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بائی 2050 یہ تعداد بڑھ کے 70 ملین تک چلی جائے گی۔ اینڈ آن ٹاپ آف اٹ تقریباً 27% لوگ ایسے ہیں پاکستان میں کہ جو ذیابیطس کا شکار ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔
تو وہ بھی اس ڈائبٹیز کے برڈن میں انٹر ہوتے جا رہے ہیں، گریجولی اس پول میں آتے جا رہے ہیں جیسے جیسے وہ ڈائگنوز ہوتے ہیں یا ان میں کمپلیکیشنز آتی ہیں. تو یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی پیچیدگیوں کی، چونکہ یہ ایک دائمی مرض ہے، لائف لانگ بیماری ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی علامات فوری آئیں، فوری طور پہ ڈائگنوز ہو جائے، فوری طور پر کچھ دن کے لیے آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں. جس طرح ہم نے دیکھا ٹائیفائڈ کے کیس میں ہوتا ہے، یا ہماری چیسٹ انفیکشن ہو جاتی ہے، پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ ڈائگنوز کرتے ہیں، دوائی دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں ایک ہفتہ آپ نے اینٹی بایوٹک کھانی ہے، اس کے بعد چیپٹر کلوز، پیشنٹ ریکور ہو گیا. ڈائبٹیز کے کیس میں تو اس طرح کے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، آپ نے زندہ رہنا بالکل ہے. ایسا ہی. شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے. جی. اچھا سر، لانگ ٹرم چونکہ دائمی مرض ہے، تو لانگ ٹرم اگر کسی مریض کو ڈائبٹیز ہے تو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سادہ الفاظ میں یہ سر بتائیے گا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اگر ہم شروع کریں تو کون کون سے ہمارے آرگنز، کون کون سے باڈی سسٹمز ڈائبٹیز کی وجہ سے پیچیدگیوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں؟ ڈائبٹیز ایک ملٹی سسٹم ڈس آرڈر ہے. ملٹی سسٹم ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً ہمارے جسم کے ہر ایک سسٹم کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، فرام ہیڈ ٹو ٹو. اس میں بھی فردر اپنے ناظرین کے لیے ہم اس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں ڈائسیکٹ کر لیں تو ایک طرف یہ خون کی جو نالیاں ہیں انہیں متاثر کر رہا ہوتا ہے، جس کو ویسکولوپیتھی کہتے ہیں. اب ان میں جب خون کی نالیاں متاثر ہوتی ہیں تو اس میں لوگوں کو انجائنا ہوتا ہے، دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دل کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. آپ کے دماغ کی طرف جو خون کی رگیں جا رہی ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کو اسٹروک ہوتا ہے، فالج کا حملہ ہو جاتا ہے، اس کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے ڈائبٹیز کے ساتھ. پاؤں خصوصی طور پہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو نروز جن سے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہیں ڈائبٹیز کی وجہ سے. اچھا، کچھ لوگوں میں اس کی علامات ہوتی ہیں، کچھ میں نہیں ہوتی، تو یہ ایک اور بری صورتحال ہے. جن میں علامات نہیں ہوتی لوگ بغم رہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ نروز ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں اور وہ آخر میں حالات کی طرح ایک دفعہ ہی وہ لاوا پکتا رہتا ہے اور وہ پھر ایک دم پھر پھٹتا ہے کسی وقت. تو ایمپوٹیشنز کی طرف لوگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بلیڈر ڈس فنکشن، جی آئی ٹریک کے ڈس فنکشنز، ریکٹائل ڈس فنکشنز میل میں یہ بہت زیادہ کامن ہے. اسکن کی انفیکشنز بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں، بیکٹیریل بھی ہوتی ہیں، فنگل بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ امیون سسٹم بھی جب آپ کا کمپرومائز ہو گیا، مدافعتی ڈائبٹک نظام فوڈ ڈیولپ ہوتے ہیں، کمزور ہو گیا، تو آئے دن انفیکشن میں ہوتی رہے گی پیشنٹ کو. بار بار یورین کی انفیکشنز ہونا پیشنٹ میں. تو یہ وہ بہت ساری علامات ہیں یا پیچیدگیاں ہیں جو ذیابیطس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کچھ کا مریضوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اور کچھ کا مریضوں کو ایون پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اور وہ اندر ہی اندر بہت ہی ایڈوانس لیول پہ چلی جاتی ہیں. اتنا ہی اس وقت جا کے ان کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم ذیابیطس کو کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ کلر ہے. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے، جو ڈیٹا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ٹائپ 2 شوگر کے مریض، ان میں تقریباً 8 سے 10 سال گزر گئے ہوتے ہیں تب جا کے اس مریض کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے ایز این ایوریج کہ مجھے شوگر ہے. اب ان 8 سے 10 سالوں میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ایک ہائی گلوکوز لے کے پیشنٹ گھوم رہا ہوتا ہے اور اس کی جگہ جگہ پہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے جو مریض کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم، مہینہ ہوا پتہ لگا، 15 دن ہوئے پتہ لگا کہ مجھے شوگر ہے. کسی بھی وجہ سے شوگر کا ٹیسٹ ہوا، باہر جانا تھا، میڈیکل ہوا، کوئی آپریشن ہونا تھا، کوئی اور وجہ تھی، تو پتہ لگا شوگر 400 ہے، 450 ہے. تو وہ 400-450 شوگر ڈیمیج تو کر رہا ہوتا ہے، مریض کو پتہ نہیں لگتا. تو مریض پھر پیچیدگیوں کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں پہلی مرتبہ. تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جو کہ یہی پیچیدگیاں پھر وقت کے ساتھ ساتھ مزید آگے بڑھتی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو وقت کے اوپر تشخیص کر لیا جائے، ٹائملی آپ روٹین میں چیک اپ کروا لیں اپنا، تو ہو سکتا ہے ٹائملی پتہ بھی چل جائے. لیکن ہمارے یہاں پر رجحان نہیں ہے، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تبھی ہم ریئیکٹیو اپروچ ہے، پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے. ایسا ہی فرض کریں مریض نے ٹائملی ڈائگنوز کروا لیا کہ جی مجھے شوگر ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ان میں بھی یہ کمپلیکیشنز آئیں گی یا کوئی طریقہ ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں یا ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں ان کمپلیکیشنز کو؟ کافی حد تک چیزوں کو کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ وقت پہ کریں اور ٹھیک لائنز کے اوپر ٹریٹ کریں تو پھر کافی حد تک بچت ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائبیٹک فوٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب یہ ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا. ڈائبیٹک فوٹ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے. آپ اس حساب سے دیکھ لیں کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پیشنٹس میں ڈائبیٹک نیوروپیتھی ڈیولپ ہوتی ہے،
اب خطرناک بات یہ ہے کہ جب یہ رگیں انوالو ہوتی ہیں جن سے ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 50% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامات نہیں ہوتی اس کی. یہ مزید خطرناک بنا دیتی ہے اس چیز کو. پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاؤں میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، پاؤں میں جلن تو نہیں ہو رہی، سوئیاں تو نہیں چبھتی، بجلی کی طرح کرنٹ تو نہیں لگتے، سن تو نہیں ہوتے، درد تو نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں. جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایڈوانس نیوروپیتھی ہے، پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں. یہ چیز اس کو مزید خطرناک بنا دیتی ہے. یعنی کہ پین کی سینسیشن، درد کا احساس کم ہو گیا ہوا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لاس آف پروٹیکٹیو سینسیشنز، کہ پیشنٹ کو قدرت نے جو ایک نظام رکھا ہوا ہے، جی ہاں وہ ختم ہو گیا، محسوس ہی نہیں ہو رہا. اب چلتے ہوئے گھر کے اندر گھر کے باہر کوئی چیز پاؤں پہ لگ گئی، پیشنٹ کو نہیں پتا. جوتا ٹائٹ پہن لیا، پیشنٹ کو سینسیشن ہی نہیں آ رہی. اس نے اسکریچ کرنا شروع کر دیا، کہیں سے زیادہ دباؤ دینا شروع کر دیا. پتہ لگا ایک چھوٹا سا بلسٹر بنا، وہ بلسٹر پھٹا، جراثیم اندر گئے اور پاؤں میں انفیکشن ڈیولپ ہو گئی، وہ ڈائبیٹک فٹ بن گیا. اب جب ونس ڈائبیٹک فٹ بن جاتا ہے، پاؤں کی اگر دیکھا جائے نا تو پاؤں میں بہت ساری تہیں ہیں، پٹھوں کی لیئرز ہیں. جب ان لیئرز کے اندر انفیکشن چلی جاتی ہے، اس کو ٹریٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ تھوڑا ٹائم گزر گیا اور وہی انفیکشن ہڈیوں میں بھی چلی گئی، ہڈی سے انفیکشن کو نکالنا مزید مشکل ہو جاتا ہے. جب وہی جراثیم ہڈیوں کو کھا لیتے ہیں، جسے ہم آسٹیوملائٹس کہتے ہیں، تو وہ کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اور یہی وہ پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر پراپر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو یہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں پھر ایمپوٹیشن کی طرف جاتے ہیں. بعد میں کسی کی انگلی نہیں ہوتی، کسی کا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے، ایون ٹانگ کاٹنے تک کی نوبت آتی ہے. اور جلدی پہ تیل کا کام کرتی ہوگی ویسکولوپیتھی. کسی صاحب نے فرمایا کہ انفیکشن ہوگی لیکن ٹریٹ نہیں ہو رہی، پیشنٹ اینٹی بایوٹک کھا رہا ہے لیکن خون کے ذریعے ہی اس نے پہنچنا ہے نا وہاں تک، اینٹی بایوٹک تک. ایسا ہی تو پیشنٹ اتنا اثر ہی اس جگہ پر انفیکشن جہاں ہوئی ہے وہاں تک خون بھی نہیں پہنچ رہا، اینٹی بایوٹک بھی نہیں پہنچ رہی، تو انفیکشن ہیل بھی نہیں ہو رہی. اچھا، اسی لیے ڈاکٹر صاحب پھر ان کا جو ذیابیطس کے مریض ہیں اس میں کوئی بھی زخم جلدی ہیل نہیں ہوتا، بیسیکلی یہی وجہ ہوئی نا. ایسا ہی ہے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو یہ ہے کہ رگیں تنگ ہیں، خون نہیں مل رہا. جی. اب جتنی خون کی سپلائی بہتر ہے، زخم اتنا جلدی ٹھیک ہوگا. خون کی سپلائی نہیں جا رہی، زخم ٹھیک نہیں ہو رہا. سیکنڈلی، آپ کے خون میں شوگر بہت زیادہ ہے. بیکٹیریا کو کھانے کے لیے شوگر مل رہی ہے، بیکٹیریا تو خوش ہیں، وہ تو بڑا کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے، جشن منا رہا ہے سر. وہ جشن منا رہے ہیں اور وہ زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں بیکٹیریا. انفیکشن کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ اسکیمک نیوروپیتھی ہے، ساتھ میں اسکیمک نیوروپیتھی کے ساتھ جو نروز ڈیمیج ہو رہی ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے انفیکشن کو ٹریٹ کرنا، اس ڈائبیٹک فٹ کو ٹریٹ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ پیچیدگیوں کی یلغار چاروں طرف سے ہو جاتی ہے مریض کے اوپر. ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈائبیٹک فٹ تو ایک اسٹیبلش ٹرم ہے ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی کی. وائی ڈونٹ وی سے ڈائبیٹک ہینڈ؟ پاؤں ہی کیوں زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ہو سکتا ہے وہ ہم بھی اس کو جاننا چاہیں کہ ڈائبیٹک فٹ ہی کیوں، ڈائبیٹک ہینڈ کیوں نہیں، ڈائبیٹک ہیڈ کیوں نہیں، ڈائبیٹک نی کیوں نہیں، وائی فٹ؟ سافٹ ٹیشو انفیکشنز ہیں، پٹھوں کی انفیکشنز، جنرلی اسپیکنگ تو وہ کہیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ڈائبیٹک فٹ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے بلڈ ویسلز کی لینتھ ٹو ورڈز فیٹ زیادہ ہو جاتی ہے. اگر ہم دل سے دیکھیں تو ہمارے ہاتھ زیادہ قریب ہے دل یہاں پر، تو جو قریب کے آرگنز ہیں وہ دور ہیں، وہ دور ہیں. اتنی لمبی آپ کی بلڈ ویسلز ہیں، اتنی کہیں نہ کہیں بلڈ ویسل میں تنگی کے چانسز زیادہ ہیں شوگر کی وجہ سے. سیکنڈلی، ہاتھ کی تو کیئر ہر ایک کر لیتا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، دیکھ رہا ہے اس کو. پاؤں کوئی ریگولر طریقے سے دھو رہا ہے، کوئی نہیں دھو رہا. نیگلیکٹ بھی آ گئی، پہن رہا ہے، کوئی نہیں پہن رہا. اب اگر نیوروپیتھی ہے تو چاہے گھر کے اندر اپنے روم کے اندر کیوں نہیں پھر رہا، کوئی نیچے سے چھوٹی موٹی چیز لگی، پیشنٹ کو کوئی درد ہی نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں لگا، اور وہیں سے بیکٹیریا اندر گئے اور انفیکشن ہو گئی. تو اسی لیے جو فٹ کی طرف جو انفیکشنز ہیں، اس لیے ان کا ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر انفیکشنز. اور بھی ہوتی ہیں، جیسے فنگر ٹوز کے درمیان فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں، کہیں پر اسکن میں کوئی بوائلز بن جانا یا باقی چیزیں، کاربنکلز ہیں کمر کے اوپر عموماً بن جاتے ہیں، لیکن ان کا انسیڈنس بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائبیٹک فٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ چونکہ اس خاص کمپلیکیشن کے ایکسپرٹ ہیں، آپ کے پاس تو بڑے بڑے کیسز آتے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کے پاؤں میں
کئی دنوں سے کیل اتنی لمبی چبھی ہوئی ہے اور ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور وہ چلے جا رہے ہیں, پین کا احساس نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بائک کے اوپر سنا ہے کہ جناب وہ سائلنسر سے پاؤں لگا, جل گیا اور جناب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ واقعی اسی طرح آتے ہیں پیشنٹ سر؟ بالکل آتے ہیں. ایسے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آئے ہیں, سائلنسر سے جلا کے آئے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. اچھا, ایسے پیشنٹ ہر سال, کیونکہ ہم نارتھ کی طرف ہیں, سردی زیادہ ہوتی ہے, ہر سال ہمارے پاس سردیوں میں ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو ہیٹر کے سامنے رکھ کے اپنے پاؤں جلا کے آ جاتے ہیں. اتنی ایڈوانس نیوروپیتھی ہوتی ہے, ہیٹر کے قریب رکھا, وہ تپش ملتی رہی, ان کو کوئی پین محسوس نہیں ہوا, پاؤں جل گئے, بلسٹرز بن گئے, اور وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہیٹر کے آگے رکھے ہوئے تھے, پاؤں جل گئے. ہر سال ہم جب اپنے پیشنٹس کے پاؤں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سردیوں میں خاص طور پہ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہیٹر کے قریب نہیں بیٹھنا, ہیٹر کے قریب بیٹھیں گے آپ کے پاؤں جل جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ہاٹ واٹر بوٹل جو اکثر لوگ بستر میں رکھ لیتے ہیں, اس سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاٹ واٹر بوٹل اپنی باڈی کانٹیکٹ کے ساتھ نہیں رکھنی, قریب نہ رکھیں. ہاٹ واٹر بوٹل رکھی, پاؤں اس کے اوپر رکھ دیا, پتہ ہی نہیں چلا, پاؤں جل گیا, بعد میں اسی میں انفیکشن ہوئی, ڈائبیٹک فوٹ بن گیا. تو بالکل اس قسم کے مسائل, اور خاص طور پہ سرد علاقوں میں یہ مسائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جو سلیکشن آف شوز ہے, جوتوں کے بارے میں آپ کیا پبلک کو ایڈوائز کریں گے کہ ڈائبیٹک فوٹ جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے, اس کو صحت مند رکھنے کے لیے, زخموں سے بچانے کے لیے حتی الوسع کوشش ہماری یہ ہوگی کہ زخم نہ لگے اس کے اوپر, چاہے رگڑ ہے, چاہے کوئی چیز چبھی ہے, اس سے بچانا ہے ہم نے. تو ڈائبیٹکس کو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کلینک میں کہ اس نے پاؤں کی کیسے حفاظت کرنی ہے؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں, بڑی اچھی چیز پوچھی آپ نے. ایک تو پاؤں کی حفاظت ہے, اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جوتے کیسے ہونے چاہیے یا چپل کیسے ہونے چاہیے. اگر ہم پہلی طرف آئیں کہ جی پاؤں کی حفاظت, تو دیکھیں چند ایک چیزیں ہیں جو بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں. اگر پیشنٹ ان چیزوں کا خیال رکھ لے تو انفیکشن کے چانسز, ڈائبیٹک فوٹ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. مثلا روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی ہم اپنے مریضوں سے کہتے ہیں جی ایک دفعہ اپنے پاؤں کا معائنہ ضرور کریں. آپ کی اپنی نظر ٹھیک ہے, خود معائنہ کریں, یا کسی سے کہہ دیں, فیملی ممبر سے کہہ دیں پاؤں کہ کے وہ نیچے دیکھیں, آئینہ رکھیں, نیچے سے دیکھیں. اگر آپ کی نظر ٹھیک نہیں ہے, گھر میں کسی سے کہیں, کسی فیملی ممبر سے, وہ ڈیلی ایک دفعہ سارے پاؤں کو تسلی کے ساتھ دیکھ لے, کہیں کو ریڈنس تو نہیں ہے, کوئی بلسٹر تو نہیں بنا ہوا, کہیں کو سوجن تو نہیں ہو رہی, تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ لگتا رہے. سیکنڈلی, دن میں کم از کم ایک مرتبہ ہلکا نیم گرم پانی, جسے ہم لیوک وارم واٹر کہتے ہیں, اس سے اچھی طرح پاؤں کو دھوئیں, پاؤں کو خشک کریں. خاص طور پہ پاؤں کی یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں خشک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو ویبس ہوتی ہیں ان میں اگر نمی چھوڑ دیں گے تو ان میں پھر فنگل انفیکشنز ہوتی ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں پاؤں میں. اور گرمیوں کے موسم میں ویسے بھی پسینہ آتا ہے, جی پسینہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تیسری چیز, ناخن سیدھے کاٹیں. اپنی نظر کمزور ہے, کسی سے کہیں کہ آپ کے ناخن کاٹیں, بالکل اسٹریٹ کاٹیں ہیں پاؤں کے. کاٹیں. کچھ ہوتے ہیں نا سر کہ کرو میں اس طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں, کرو نہیں کاٹنا چاہیے. ناخن اسٹریٹ کاٹیں, تھوڑا چھوڑ کے کاٹیں, ڈیپ مت کاٹیں, تاکہ سکن نہ انوالو ہو جائے, وہاں زخم نہ لگ جائے. اپنی نظر کمزور ہے, کسی سے کہیں کہ کاٹے, خود نہ کاٹیں. سیکنڈلی بہت امپورٹنٹ چیز کہ بیئر فوٹ, ننگے پاؤں نہ چلیں. ایون ہم اپنے مریضوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر کارپیٹ پہ بھی آپ چل رہے ہیں پھر بھی ننگے پاؤں نہیں چلنا. سینسیشنز ہے نہیں, کوئی چھوٹی اس میں بھی کوئی باریک چیز گھسی ہوئی ہے, اگر وہ لگ گئی محسوس ہی نہیں ہوگا آپ کو, محسوس نہیں ہوگا اور وہ انفیکشن ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ اس کا خیال کر لیں. سیکنڈلی, ان ساری چیزوں کے علاوہ اگر ہم ایمولینٹ, کیونکہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں خشکی زیادہ ہوتی ہے, تو ہم انہیں کہتے ہیں جی ایمولینٹ, ویزلین یوز کریں پاؤں پہ, اوپر بھی لگائیں, ویزلین یا پیٹرولیم جیلی بھی آئی تھنک ایکولی گڈ. ویبز میں نہ لگائیں, اس کے علاوہ سارے پاؤں پہ لگائیں تاکہ آپ کی اسکن سافٹ رہے, اس میں کریکس نہ آئیں. اگر آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی اسکن سخت ہو رہی ہے, کوئی جگہ کیلس بنا ہوا ہے, اس کو خود کبھی ریموو کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے پاؤں کو متاثر کر لیں گے, کوئی انفیکشن چلی جائے گی, زخم بن جائے گا, اور وہ ایک السر بن جائے گا جو آپ کے لیے ایک نئی مصیبت ہو جائے گی. ساکس ہمیشہ پہنیں. ساکس کے لیے ہمیشہ ہم پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں, ایک تو کاٹن ساکس پہنیں, اور دوسرا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے ساکس کا, جو ٹانگ کے اوپر آ جاتا ہے, وہ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے. آسان سی بات ہے پیشنٹ سے کہ جب آپ ساکس اتارتے ہیں دیکھیں کہ آپ کے ساکس کا نشان تو نہیں پڑا ہوگا. اگر نشان نہیں پڑ رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی ساکس ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کہ پاؤں کو کس طرح سے بچائیں. دوسری بات, جوتے. جو ڈائبیٹک شوز ہیں یہ ان اٹ سیلف ایک علیحدہ فیلڈ ہے. ہم لوگ پاکستان میں شروع میں ایک
स्वीडिश टेक्नोलॉजी आई थी जो बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी बाइट जो है कराची, वहाँ उन लोगों ने अडॉप्ट की थी। उन्होंने बाकायदा इसका एक सिस्टम लगाया कि वो कस्टम मेड डायबिटिक शूज़ और चप्पल उन्होंने बना दिया, यानी कि आपके पाँव के कंटूर्स के हिसाब से उसके जो हिसाब बिल्कुल परफेक्टली फिट Perfect. बैठे। हम लोग खुद भी बनाते हैं, हमारे पास सेटअप मौजूद है, हमारे पास ट्रेन कॉबलर्स हैं जिनको हमने बकाई यूनिवर्सिटी से ट्रेन करवाया है। ज़बरदस्त। तो हम लोग खुद शूज़ बना रहे होते हैं, हम लोग चप्पल बनाते हैं, और ये सारे शूज़ और चप्पल, इनकी अच्छी बात ये होती है कि ये कस्टम मेड होती हैं। यानी जिस मरीज़ के पाँव में जिस हिसाब से तब्दीलियाँ आ गई हैं वो उसके हिसाब से बनेंगी, वो सिर्फ उस पेशेंट के लिए हैं, कोई दूसरा नहीं पहन सकता। जनरली स्पीकिंग आगे से तंग जूता जो होता है, टो, वो नहीं पहनना चाहिए, टो ब्रॉड होनी चाहिए। सेकेंडली, सोल बहुत पतला नहीं होना चाहिए। थर्डली, हील ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी शूज़ लें, अगर, क्योंकि डायबिटिक शू की फैसिलिटी हर जगह नहीं है, पाकिस्तान में 2-3 ही जगह हैं जहाँ बनते हैं, हम लोग बना रहे हैं, बकाई में बन रहे हैं, तो हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ आपने कमर्शियल मार्केट से लेके कोई शू पहनना है, प्रेफरेबल ये होता है, हम अपने मरीजों से कहते हैं जी कि अगर बाहर से लेना है ना तो आप शाम के वक्त जाके शू लेंगे, सुबह नहीं लेंगे, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी, खड़ा रहना, काम करना, थोड़ी बहुत सूजन पाँव में आ जाती है मरीजों के, तो उसके साथ चेक करके शू लें। सेकेंडली, ताकि टाइट जूता ना आ जाए। एग्जैक्टली, टाइट ना हो। सेकेंडली, हम उन्हें ये कहते हैं कि जब भी जूता लें, ना बहुत लूज हो ना बहुत टाइट हो, आपके पाँव के साइज के हिसाब से फिट हो, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट्स को बता रहे होते हैं। प्रेफरेबल लेदर शू होता है, रेगजीन या इस किस्म की शू नहीं पहनने चाहिए। हमारे पास जो आते हैं तो ज़ाहिर है वो तो एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, एक प्रॉपर तरीके से अंदर एक साइंटिफिक गाइडलाइंस वो शूज़ बनते हैं, तो वो तो उसी तरह से बन रहे होते हैं जो उन गाइडलाइंस को मीट कर रहे होते हैं। और ये शूज़ डॉक्टर साहब आप क्या एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, हर वक्त ये पहनने चाहिए या खुला चप्पल भी इस्तेमाल कर सकता है मरीज? चप्पल बन सकते हैं, हम लोग चप्पल भी बनाते हैं कि अगर घर में हर वक्त बंदा नहीं पहन सकता शू, तो वो चप्पल भी पहन सकता है। वो भी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस बनते हैं। पाँव में, दरअसल पाँव को पहले चेक किया जाता है। हमारा रूटीन ये है कि जो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसके पाँव को पहले चेक करते हैं। वो एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, एक फॉर्म बना हुआ है, बाकायदा उसको चेक करके उसको फिल किया जाता है। फिर पाँव में जहाँ जहाँ जिस तरह का डैमेज है उसके हिसाब से वो चप्पल बनते हैं। पेशेंट्स को हम इनकरेज यही करते हैं जी, घर में हों चप्पल पहने, बाहर भी पहन के जा सकते हैं। कहीं ऐसी तकरीब में जाना है, कहीं ऑफिस में जाना है, ऐसा है तो शूज़ पहने, शूज़ भी बन सकते हैं। तो वो दोनों तरह की चीज़ बनती है। आम चप्पल ख़तरनाक होता है। ऐसे पेशेंट्स में आपको बताऊं जिनमें एडवांस न्यूरोपैथी होती है, उनके पाँव की ग्रिप तो नहीं रहती। एग्जैक्टली। ऐसे चप्पल पहन लिए जो पीछे से खुली है, चप्पल पहन के चल रहे हैं, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है पाँव से उतर गई, चप्पल पाँव से निकल जाता है, मरीज को पता ही नहीं लगता। 2-4 स्टेप्स उठाए, कोई छोटी मोटी चीज़, कंकरी, पत्थर, पिन, कोई चीज़ लगी और पता लगा उससे इन्फेक्शन हो गई। और ऐसा होता है लोगों के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर खुला जूता भी पहनना है तो स्ट्रैप वाला पहने ताकि पाँव से स्ट्रैप निकले ना। जी, चप्पल भी उन लोगों में जिनमें एडवांस न्यूरोपैथी होती है, तो उन लोगों में जो चप्पल भी उन्हें दिया जाता है वो बाकायदा स्ट्रैप के साथ होता है कि जो पाँव से उतरे ना, जब तक कि मरीज खुद ना उतारे उसे, ताकि पाँव सेफ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, तो लुबे लुबाब जो गुफ्तगू का है वो ये है कि डायबिटिक फुट के अंदर 2 अवामिल कार फरमा है। एक तो वेस्कुलोपैथी, खून की शरीयानें बहुत बारीक हो गई हैं, बंद हो गई हैं, खून नहीं पहुंच रहा वहाँ पर। दूसरा न्यूरोपैथी, दर्द का एहसास नहीं होता जिसकी वजह से आसानी से ज़ख़म लग जाता है। और काटने की जो पोजीशन आती है उसको हम क्या आवाम की उसके लिए समझने के लिए सादा अल्फाज में हम किस तरह कह सकते हैं, उस गैंग्रीन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं जो वहाँ पर बन जाता है, और उसका काटना कितना ज़रूरी होता है, अगर ना काटें तो क्या नुकसान हो सकता है? इसमें यह है कि हमारे पाँव की तरफ जो रगें जा रही हैं, ऊपर से तो मोटी रगें जा रही हैं ना, लेकिन पाँव में टो की तरफ जाते जाते रगें छोटी होती चली जाती हैं। जैसे दरख्त की शाखें होती हैं कि शुरू में इतना मोटी मोटी शाखें और आखिरी शाखें बहुत बारीक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जो छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं, उनके बंद होने के, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बड़ी नालियों के मुकाबले में। तो वो लोग कि जिनके पाँव की तरफ रगें तंग होती जाती हैं, उनमें इस चीज़ के चांसेस होते हैं कि अगर वो शदीद किस्म की तंग हो गई हैं पाँव की रगें, तो उनमें आगे से जो टिश्यूज़ हैं, जो उंगलियां हैं, वो काली होनी शुरू हो जाती हैं।
اچھا یہ پہلا ریڈ فلیگ ہوگا. پہلا ریڈ فلیگ ہے. پینفل بھی ہوتا ہے یہ پیشنٹ کو, کیونکہ جب بلڈ نہیں مل رہا ہے, اٹس جسٹ لائک انجائنا نا, جیسے ہارٹ میں ہوتا ہے رگیں تنگ ہیں انجائنا ہو رہا ہے, تو اسی طرح پینفل بھی ہوتا ہے وہ. اگر تو آپ نے اس کو وقتی طور پہ آپ نے دیکھ لیا, کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اس میں مددگار ہیں کہ آپ کے خون کے دوران کو ٹھیک کر کے رکھیں, آپ کی رگوں کو کھول کے رکھیں, اگر تو ان سے کام چلتا ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ دوائیں بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں وہ ڈیمیج ہوتی رہتی ہیں اور کالے ہو جاتے ہیں پاؤں, گینگرین ہو جاتی ہے, سخت ہو جاتے ہیں وہ ایک لکڑی کی طرح. جب ایسی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے, کیونکہ اگر ہم نہیں کاٹتے تو وہ ایک فورن باڈی ہے ایک طرح کی جو جسم میں فالتو رکھی ہوئی ہے, بے جان چیز پڑی ہوئی ہے جسم کے اندر, تو اس کو کاٹ دینا بہتر ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو پیچھے کے جو ٹیشوز ہیں جو وائٹل ہیں جو ٹھیک ہیں, کم از کم جہاں تک خون کی رسائی موجود ہے زخم ٹھیک ہو جائے اور مریض کا گزارا چلتا رہے. تو ایسا ہی کرنا چاہیے. کچھ لوگوں میں جب انفیکشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے یہ عوامل ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. زیادہ جب صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ ایون پاؤں کو یا ایون ٹانگ کو بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے. وہ تو پھر اپاہج پانی ہو گیا نا, معذوری ہو گئی. دنیا میں جو دنیا کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ہر 20 سیکنڈ کے بعد ایک ایمپوٹیشن ہوتی ہے پاؤں یا ٹانگ, ہر 20 سیکنڈ کے بعد, صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے, اس میں باقی عوامل نہیں ہیں, صرف ڈائبٹیز کی وجہ سے دنیا میں ہر 20 سیکنڈ کے بعد ایک آدمی اپنی ٹانگ یا پاؤں سے چلا جاتا ہے. تو ہمارے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کوئی اعداد و شمار ہیں کہ رفلی اندازاً ہر سال کتنے لاکھ مریض یا ہزار مریض ایسے ہیں جو جن کے پاؤں یا انگلیاں کاٹنی پڑ جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے؟ رفلی ہم اگر یہ کہہ لیں تو یہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کہ جن کی ہر سال پاکستان کے اندر بھی پاؤں, انگلی یا ٹانگ ذیابیطس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے کاٹنی پڑتی ہے. یہ بہت بڑا فگر ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی جس کو ذیابیطس ہے اور وہ گھر کا ایک ہی ارننگ ہینڈ ہے اور اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے, اس کا پاؤں کٹ جاتا ہے, معذور ہو گیا, تو وہ پھر پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے, وہ اکیلا شخص نہیں ہوتا, وہ پورا خاندان اس کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے. تو کنڈیشن پھر ظاہر ہے کہ چیزیں زیادہ میزریبل ہوتی چلی جاتی ہیں, جو اس کے ڈیپینڈنٹس ہیں پھر وہ بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ڈائبیٹک فٹ اور اس کی ڈائبٹیز کی اوور آل کمپلیکیشن کے اوپر بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی, تو آخر میں پروگرام کے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو خاص طور پر ناظرین جو لوگ شوگر میں مبتلا ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کا یہ ٹیک ہوم میسج ضرور سنیں کہ ڈائبیٹک فوڈ کو سے بچاؤ کے لیے اور ان کو ایک رے آف ہوپ دینے کے لیے آپ ٹیک ہوم میسج سر کیا دینا چاہیں گے عوام الناس کو پلیز؟ اس میں سر 2 چیزیں, ایک تو میں پرٹیکولر ڈائبیٹک فوڈ کے متعلق, اور دوسرا جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ سائلنٹ ڈیزیز ہے, پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. تو جب سائلنٹ ہے تو پھر کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی شوگر چیک کروائیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہے اس چیز کا کہ کون لوگ ہیں جو اس پروگرام کو سنیں, دیکھیں, اپنے آپ کو اس اسٹینڈرڈ کے اندر فٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا کوئی شوگر چیک کروا لیں یا نہ کروائیں؟ تو پاؤں کی حد تک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھیں, بلڈ پریشر کو, اپنے لپڈ لیولز کو کنٹرول میں رکھیں. پاؤں کی جو احتیاطیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ ساری ڈسکس ہوئی ہیں کہ ان پہ عمل کریں, اپنی دوائی ٹائم پہ لیں, تو پھر ڈائبٹک فوڈ سے وہ کسی حد تک بچ سکتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ جو ڈیٹا ہمیں کہتا ہے کہ ہر 5واں آدمی, ایوری 5th ڈائبٹک پرسن, وہ کبھی نہ کبھی اسے پاؤں میں انفیکشن ضرور ہو رہی ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک بڑا فگر ہے, ایک تو بات یہ 20% ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ اب کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنی شوگر چیک کرانی چاہیے. ایک عام آدمی ہے, نارمل زندگی گزار رہا ہے, اسے کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ کیوں اپنی شوگر چیک کروائے؟ تو اس میں اپنے ناظرین کو میں چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں. اس میں ایک تو یہ, اگر آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اور اب جو باقی چیزیں میں بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے, یعنی ایج 45 ایئرس پلس ان میں سے کوئی ایک چیز ہے, تو اپنا شوگر چیک کروائیں. اب اس میں کیا کیا ہے؟ فیملی ہسٹری آف ڈائبٹیز ہے کہ ماں باپ بہن بھائی میں کسی کو بھی شوگر ہے, چلیں اس نے ٹیک کر لیا. فزیکل ان ایکٹیویٹی,
آفس sedentary میں بیٹھ کے lifestyle کام ہے, سارا کرتے ہیں دن صبح بیٹھا سے رہتا شام ہے, تک, physical ایکسرسائز activity نہیں ہے, جی ہاں نہیں, ایسے لوگ. یہ دوسرا رسک فیکٹر آ گیا. دوسرا. تیسرا, جن کا وزن زیادہ ہے, اوبیس ہیں. چوتھے وہ لوگ کہ جن میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے. پانچویں وہ لوگ جن میں لپڈز ڈی رینج ہیں, یعنی ٹرائیگلیسرائڈ لپڈز جو ہیں وہ زیادہ ہیں, ایچ ڈی ایل چکنائی کی کولیسٹرول مقدار کم زیادہ ہے. ہوئی ہوئی ہے. یس, وہ لوگ بھی اس میں آ گئے. پانچویں وہ لوگ کہ جن میں الٹرا ساؤنڈ ہوا, فیٹی لیور مل گیا الٹرا ساؤنڈ پہ, فیمیل میں پولیسسٹک اووریز ہیں وہ مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جن میں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر ایج 45 ایئر سے زیادہ ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم ایکنتھوسس نائگریکنس کہتے ہیں, پیشنٹ خود دیکھتا ہے, خاص طور پہ اوبیز لوگ, گردن پہ بغل کے نیچے کالے نشان ہیں. جی بالکل سر. تو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے اور ایج 45 ایئر سے زیادہ ہے, اپنی شوگر چیک کروا لیں. ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے, ناظرین اگر اس کو غور سے سنیں, جو پاکستان ڈائبٹیز فیڈریشن ہے اس نے کافی عرصے کی ریسرچ کے بعد ایک فارمولا بنایا ہے. اس کو کہتے ہیں ریپڈ اسکور, ریپڈ اسیسمنٹ آف ڈائبٹیز ان پاکستانی انڈیویجولز, ریپڈ اسکور. جی. اس میں 3 پیرامیٹرز ہیں. ایک یہ ہے کہ ایج, دوسرا فیملی ہسٹری, اور تیسرا ویسٹ سرکمفرنس. اب سمپل بات ہے, اب ہر ایک بندہ اپنی اسکورنگ خود کر لے. اگر اس آپ پہ کی کوئی لیب ایج ٹیسٹ کی کچھ ضرورت نہیں ہے, چاہیے, آپ نے کمر ہی ناپنی ہے, ایج آپ کو پتا ہے, ایج پتہ فیملی ہے. ہسٹری کا پتا ہے. اب آپ کی اگر ایج لیس دین 40 ایئرس ہے, اپنے آپ کو 0 اسکور دے دیں. ایج 40 سے 50 ایئرس کے درمیان ہے, آپ کا اسکور 1 ہے, آگے 1 لکھ دیں. اگر ایج 50 ایئرس سے زیادہ ہے تو آپ کا اسکور 3 ہے, پھر 3 لکھ دیں. تو یہ تو ہو گیا ایج, لیس دین 40 0, 40 to 51, مور دین 50 3, یہ آپ نے اپنے آپ کو نمبر دے دیے. دوسری بات فیملی ہسٹری, اگر فیملی ہسٹری ہے تو 1 نمبر لکھ دیں, اگر نہیں ہے تو 0. تیسری چیز آ گئی ویسٹ سرکمفرنس. اب اس میں میل اور فیمیل کے لیے علیحدہ ہے. میل کے لیے 35.5 انچ 35.5 انچز سرکمفرنس. اگر اس سے زیادہ ہے تو 2 نمبر ہیں آپ کے, اگر اس سے کم ہے تو 0. فیمیل کے لیے یہ ہے 31.5 انچز, اگر اس سے زیادہ ہے تو 2 نمبر, کم ہے تو 0. اب آپ اس سارے نمبروں کو خود جمع کر لیں کہ آپ کا اسکور کیا بن رہا ہے. تو اگر آپ کا اسکور 4 یا 4 سے زیادہ ہے تو اپنا شوگر ٹیسٹ کروا رہے ہیں. اگر شوگر زیادہ آ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. بڑا دلچسپ فارمولا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بتایا زبردست فارمولا ہے کہ اس میں کوئی لیبس انوالو نہیں ہے, کوئی لیبس عمر آپ کو پتہ ہے, ویسٹ آپ ناپ سکتے ہیں. جی بالکل. فیملی ہسٹری آپ کو فیملی ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ فیملی میں کسی کو تھی یا نہیں. بالکل. تو اس طرح سے آپ کو ٹائملی, وہ جو شروع میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ بر وقت تشخیص جو ہے وہ کتنی زیادہ ضروری ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور کتنے وہ ہیں جو ڈاکومنٹڈ کیس ہیں, اور سائلنٹ ملینز کتنے ہیں جن کو ہے لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ ہی نہیں. تو ان کو ٹائملی ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ناظرین جو ہدایات بتائی ہیں, بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. اس پروگرام کو آپ بے شک ریپیٹ کر لیجیے گا دیکھنے کے لیے, تاکہ آپ کو یہ چیزیں ازبر ہو جائیں. آخر میں ناظرین میں ڈاکٹر سید غلام مرتضیٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ سر نے اتنے محدود ٹائم میں اتنی مفید معلومات اتنے سادہ فہم انداز میں آپ تک پہنچائیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر عامر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.